السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر، لے کر بیان حاضر ہوں مولانا قادیانی ملتانی صاحب کا۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ہر امت کو ڈرانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا۔ وقت کے نبی نے، وقت کے پیغمبر نے، وقت کے رسول نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی معرفت اور اپنی الوہیت اور اپنی شان کبریائی جتلانے کے لیے ہمیں بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولانا قانی حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا سا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان کو انتہائی غور سے سنیں۔ اس بیان نے لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی۔ آئیے سنتے ہیں اس بیان کو آخر تک۔ لوگوں کو یہ جا کر کے بتلاؤ کہ درخت کے پتے پتے پہ، زمین کے قطرے قطرے پہ، ذرے ذرے پہ، پانی کے قطرے قطرے پہ لوگوں کسی کی نہیں، میری قدرت ہے، میری حکومت ہے۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالی کا چلے گا۔ فرمایا ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ او بادشاہوں، او وزیروں، گورنروں، ملک کے اقتدار والوں، بڑے بڑے امیروں، جاگیرداروں، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، فیصلہ میرا چلے گا۔ ذالک الدین القیم، میں مضبوط، میرا دین مضبوط، میرا فیصلہ مضبوط، میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ، میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے، پوری دنیا بدل سکتی ہے، مر سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، پر اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک دو پیغمبر نہیں، ایک دو رسول نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر، بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہادی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے۔ کوئی بھی تمہاری عبادت کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں، صبح شام جس کے نام کو جپا جائے، پکارا جائے اور کوئی نہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ، تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے صحن میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا۔ اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ ان کے آنے میں دیر لگے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا۔ خدا کی قسم، میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے۔ نوح
علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی۔ کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کی کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ 1000 برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا، میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے، نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا۔ علماء اکرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واعظ فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واعظ کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا۔ لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ واعظ کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے۔ یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے۔ مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروباری نہیں سنتے، زراعت والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے، میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے، اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں، اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی منع کرتے ہیں۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، عمراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا براب البرا ہے، بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، جہاد کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔
یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا، انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائے، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا ہو، سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت اللہ بود گرچہ عزی حلقوم عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا، تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی کی جان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر؟ چنگے والے لوگ آخر ہوندے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی ہیں۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے
کے زخمی کر دیا. آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارا پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے. سرکاری ملازم کی توہین کی ہے. نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے مثال ذات ہے بھائی, بے نیاز جو ہوا, کسی کا ماتحت نہیں, کسی کے قبضے کا نہیں, کوئی مجبور نہیں کر سکتا, کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پاس بیٹھے رہو. سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا, اللہ پاک ناراض ہو گیا. کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں, میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں, میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں, میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں. تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے, اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا. شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا, ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے. یوں لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھیں, شرک کی, بدعت کی, لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی, پیغام نہیں آتا, خدا ناراض ہو گیا. ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے. 37 دن ہو گئے, 35 دن ہو گئے, 36 دن ہو گئے ہیں, ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے. 40واں دن آ گیا, پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے, آگ کے بادل, تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو. ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی, مذاق اڑا رہے تھے لوگ. 38 دن ہو گئے, 39 دن ہو گئے, 40واں دن آیا, اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے. میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے, لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا. عذاب کے بادل آ گئے. یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں, اللہ پاک ناراض جو ہو گیا, یہ مجھے ذلیل کریں گے, میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات. لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں. بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے, تنے تنہا, قوم نہیں, برادری نہیں, خاندان نہیں. راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے. کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا, اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا. یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا, شہزادہ تھا, زبردستی اٹھا کر لے گئے. ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا, لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں, نبی کی گھر والی ہوں, اللہ کے پاس پیغمبر کی گھر والی ہوں, میری عزت ہے, میری آبرو, پیغمبر کی آبرو, اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, نبی کی آبرو, خدا کی آبرو. یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا, مگر وہ ذلیل نہ مانے, بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ کنیز,
ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज, और तुम्हें ये भी पता नहीं मैं किसकी घर वाली हूँ, किसकी इज्जत हूँ, किसकी आबरू हूँ, पैगंबर की घर वाली हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा घर वाला खुदा का नुमाइंदा है। यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोनों बच्चे अकेले बैठे हैं, बड़े हैरान है ये क्या मामला चल पड़ा, और मालिक तेरी नाराजगी की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना कौन है जो मेरी इज्जत की तरफ हाथ उठा सके। और सच फरमाने लगे फिर गई तेरी जब नजरे करम, यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का भेजा हुआ बरगुज़ीदा बंदा बैठा दरख्त के नीचे रो रहा है और कहता है फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम फिर गई फिर कहाँ की आबरू, कैसी इज्जत, फिर कैसा तकद्दुस, और फिर कैसी पाकदामनी और कैसी आबरू, जब तेरी रहम की चादर किसी के सर से उतर गई फिर उसका जो हाल बने सो बने। आज हमने कभी सोचा कि अगर रब्बुल आलमीन ने अपनी करीमी की चादर उतार ली तो हम डूब जाएंगे, हम गरक हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारी बेटियों की आबरू लुट जाएगी, कभी हमने भी सोचा? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चे के हाथ पकड़े बैठे हैं, सर पे बच्चों के हाथ रखे हुए हैं, दरख्त के नीचे बैठे हैं और रो रहे हैं, इलाही तू नाराज हो गया, ये मेरा क्या हाल बन गया, वरना किसकी मजाल है, किसकी ताकत है, किसकी जुर्रत है नबी की घरवाली को हाथ लगाए। तेरी नाराजगी की वजह से आज ये मामला बना हुआ है कि मेरी इज्जत भी चली गई, और सच कह रहा है अल्लाह का नबी फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, फिर कहाँ की इज्जत, कहाँ की आबरू, कहाँ का तकद्दुस, कैसी पाक दामनी। सब्र शुक्र करते हुए कलेजे पे हाथ रखकर यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई जिसको पार करना है, जिससे पार होना है। एक बच्चे को उरले किनारे पे बिठा दिया, एक बच्चे को कंधे पे बिठाकर यूनुस अलैहिस्सलाम पार पहुंचाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उरले किनारे पे एक बच्चा छोड़ दिया, एक को कंधे पे उठाकर पानी के अंदर से झांक कर गुजर कर परले पार पहुंचाना चाहते हैं। नहर के बीच में भांवर था, पानी चक्कर लगा रहा था। खुदा की खुदाई तो देखो, यही कहा करता हूं डरा करो रब से। उधर दिल में बड़ी परेशानी है, गम है, बीवी चली गई, बच्चे तड़पते रह गए, मैं नबी की इज्जत को क्या बना, अभी पार जाना ही चाहते थे। पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आती है, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। पीछे से आवाज आई, अब्बा, दर्दनाक आवाज आई, खौफनाक आवाज आई। अल्लाह के पैगंबर ने यकदम जो मुड़ के देखा, वो कंधे वाला बच्चा भी पानी की लहर में साफ हो गया।
جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں، اللہ کو تنگ کر، فکر کرے وہ لوگ جنہوں نے سارا دین خود بنا لیا، جنازے خود بنا لیے، دعائیں خود بنا لی، درود شریف خود بنا لیے، اذان اپنی، کلام اپنا، رواج اپنا، حالات سارے اپنے، اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا، نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے، سارا خاندان رخصت ہو گیا، اکیلا رہ گیا، تجھ سے بگاڑ ٹھنتا نہیں، کھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں، لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وجیہ الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے، نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام۔ جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو۔ کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ۔ سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا، او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو، میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں تم میں سے او مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ تم تو چاراننے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا، نہیں جی نہیں، نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ نبی کی بات ہے۔ اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر دے گی۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فكان من
المدحضین، کشتی حج کو لکھا رہی ہے، عرہ اندازی کی گئی، وہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوے پہ ناراض مینوں کی۔ ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس۔ عرہ اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہے۔ دوسری مرتبہ پھر عرہ اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا۔ لوگ کہتے نہیں نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ جب 3 مرتبہ عرہ اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ ادھر آواز آئی فالتقمہ الحوت وہو ملیم، مچھلی آجا، تیار ہوگا، آئی میری امانت، میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا، خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو۔ اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے، اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، خبردار اگر ایک بال تیرا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دے گا۔ مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی، اور یوں لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی تحت الثری میں لے کے جا پہنچی۔ کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے، اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے، سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ۔ لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ تو کافر سن، یہ کوئی شکشن کرار سن ہے، اللہ کے بندے نہیں۔ اچھا جی آ گیا، پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے نوکر ہی بنا لیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں، اپنے بنتے ہیں، نمائندہ خاص ہے، تاج نبوت اڑا رکھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں، قید ہو گئی۔ کیوں کہا، کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف؟ امرا اللہ تعبدو الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، ان الحکم الا للہ، للہ الواحد القہار، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ بادشاہت میری، حکومت میری، قبضہ میرا، قدرت میری، نظام میرا، پالنے والا میں، رب میں، کھلانے والا، پلانے والا، جوانی دینے والا، خوبصورت آنکھیں دینے والا، حسین چہرہ دینے والا میں، اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو۔ اللہ کا نبی قید میں ہے،
यूनुस अलैहिस्सलाम के कानों में संगरेजे पत्थर के टुकड़े अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। हाँ हाँ, जो ढेला तू इस्तंजे के लिए उठाता है, तेरे मेरे नबी, कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ढेले को पहले जमीन में मारो फिर इस्तंजा करो। क्यों? उसको पता चल जाए कि मुझे ये इस्तेमाल करेगा। फरमाया हर कंकर, हर पत्थर, हर ढेला, हर दर्रा हर वक्त मेरी याद करता है। खुदा की कसम, ये जितने दरख्त तुझे दिखाई देते हैं सारे अल्लाह को सजदा करते हैं, तुझे दिखाई नहीं देते। तमाम परिंदे, तमाम चरिंदे सब अल्लाह का नाम लेते हैं। देख, मैं ही और तू ही नमक हराम और हराम खोर है जो अल्लाह को याद नहीं करते। सारे परिंदे सुबह उठकर अल्लाह को याद करते हैं। मुसलमान सोया हुआ है, अभी रात को देर हो जाती है ना, टेलीविजन पर ड्रामा देखते देखते। अल्लाह के नबी की कानों में आवाज पड़ी, अल्लाह के जिक्र की, अल्लाह के नाम की। वहां आदमी कोई नहीं, औरत कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, इंसान का बच्चा वहां पर कोई नहीं। पत्थर अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह के नबी ने भी परवरदिगार को पुकार लिया, और मेरे परवरदिगार फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू, कैसा भरम। बीवी गई, बच्चे गए, मैं कैद खाने में पड़ा हूँ, आखिरी वक्त करीब है, और मेरे परवरदिगार तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। किसको पता मेरी बीवी का क्या हुआ, कौन जाने मेरे बच्चों का क्या बना, और कौन जाने कि मैं कहाँ हूँ और मेरा क्या बना हुआ है। कुरान करीम गवाह है जिस पर तेरा यकीन नहीं। फरमाया वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबा फज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़ी ज़ुलुमात। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुरान है, कुर्बान जाऊं एक एक कलाम के। मालिक व परवरदिगार का कलाम है। फरमाया फनादा फ़ी ज़ुलुमात। रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर तुम अरबी समझते ना, अभी शायद का तर्जमा करूंगा, अगर अरबी समझ आती जिगर फट जाता। फनादा, पुकारा मुझे, फिर ज़ुलुमात, तीन अंधेरों में मुझे बुलाया। आप भी बैठ के बात करते हैं ना, जी आज शादी में मुझे नहीं पूछता, ये फलानी तकलीफ आई, मुझे खुद बुलाने आया। अल्लाह मियां फरमाते हैं मुझे बुलाया, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, तीन अंधेरों में से बुलाया। पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, तातो सरा का अंधेरा, तीन अंधेरों में मुझे पुकारा। अल्लाह मियां ने भी साबित कर दिया, और लोगों किसी और को पुकारता उसे क्या पता चलता। मेरी तो नजर थी, मछली मेरी, तातो सरा मेरा, पानी मेरा, नबी मेरा। मैंने तो मछली को कह दिया था खबरदार अगर एक बाल बिंका किया। तीन अंधेरों में से पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। मैं और आप तो अगर तौबा भी करेंगे, या अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा, या अल्लाह मैंने तेरा क्या नुकसान कर दिया, या अल्लाह मैंने कौन सा, तौबा हो रही है हमारी, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। यानी तू तो पक्का जिब्रील अमीन है। ये तौबा हो रही है हमारी, या अल्लाह माफ कर दे, कौन सा गुनाह, यानी गुनाह को गुनाह भी नहीं मानता। और जालिम तौबा करने वाले नबी का हाल देख, पैगंबर का हाल देख। ला इलाहा ला इलाहा, कौन है तेरे
کس کو پتا بیوی کہاں گئی، کس کو پتا بچے کہاں گئے، کس کو پتا میں کہاں ہوں، میری کیا جان کو بن رہی ہے، میرا کیا حال بن رہا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک۔ نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے، روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے۔ یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا، اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے، یہ نہیں۔ فرمایا لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا، الا انتا، مگر آپ، سبحانک، تو پاک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے۔ اور آگے سنو، فرمایا انی بے شک تحقیق، انی کنت من الظالمین، اور زمین و آسمان کے مالک کی، بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا، ظلم میں نے کیا، الہی تو ارحم الراحمین ہے، میں ظالم ہو گیا۔ کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر، خدا کا برگزیدہ بندہ، تاج نبوت اوڑھنے والا، مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یوں دیکھ رہے ہیں، آمین 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 آمین، چھت کو دیکھ رہے ہیں، پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، آمین آمین۔ تیری جھولی یہ ہے، اور نبی کی جھولی دیکھ، انی کنت، الہی جھولی میری در تیرا، بھکاری میں داتا تو، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین۔ مالک میرے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آواز آئی، مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے، اور یوں فرمایا، قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، فلولا، توجہ کرنا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدیں کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو، فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا، تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی، یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا۔ مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے، سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا، تو کریم ہے، مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے۔ آواز آئی، فنبذناہ بالعراء
سقیم. مچھلی جی حضور چلا جلدی کرو باہر لاؤ میری امانت کو لاؤ. جانور سرتابی نہیں کرتا, جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا. تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے. جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا, تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے. اب تو شرم کر. مچھلی جی حضور باہر آ گئی. لاؤ میری امانت, لاؤ میرے یونس علیہ السلام. خدا کے یہاں کیا دیر تھی. جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے, یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر, یوں آتا کتابوں میں, مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے, رب العالمین معائنہ کر لے میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی. جانور خیانت نہیں کرتا. آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو, یہ مسلے کیا کرتے ہیں. پھر آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دے. اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بنا پھرتا ہے, اور تیرے کارنامے تو دیکھ. مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی. الہی میں تیری مخلوق ہوں, میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی. اب ہوا نہیں لگی, بیمار ہو گئے. قرآن کہتا وہ سقیم, نہیں کمزور, لاغر, پتلے, دبلے ہو گئے. اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا, میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے. آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو. یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے. بندہ کوئی نہیں, ڈاکٹر کوئی نہیں, حکیم کوئی نہیں, نستر کالج والے نہیں, سول اسپتال والے نہیں, سیال اسپتال والے نہیں, کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں, 500 روپے کی فیس والا نہیں. کدو کی بیل اگ گئی, چاروں طرف لپٹ گئی. اب مدت گزر گئی, یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں. آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا. بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی. چند ہی دن گزرے, تندرست و توانا ہو گئے. حکم ملا اب واپس چلو, اب واپس چلو. یونس علیہ السلام واپس آئے. جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی, لوگ پڑے. انہوں نے سلام کیا, پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیا بات ہے جنگل میں. کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی, اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا, پانی میں رڑ گیا. ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا, ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی, جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا. کسی کی امانت ہے, اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھے ہیں. ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں. فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا, اب ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. یہ تھے قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے.